بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع کراچی کی حالت زار کے حوالے سے ہے۔ آج یہ موضوع بہت شور شرابہ ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں نے آج سوچا کہ اس کو تھوڑا سا اس انداز سے دیکھا جائے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کراچی کو کیپٹل ڈکلیئر کیا اور یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے سارے دفاتر قائم کیے۔ وقت گزرتا گیا، ان کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان پاور میں آئے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی گولی سے شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اس کراچی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایوب خان تھوڑے عرصے بعد پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے اور انہوں نے ترقیاتی کام شروع کر دیا۔ اس جگہ پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کراچی کو آباد کرنے والے انگریز تھے۔ انہوں نے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ اس میں انگریزوں نے ٹرمپیں چلائیں جس طرح کہ برطانیہ میں چلتی تھی۔ ان کا ایک ٹرمپ پٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیمپ بنا، وہ پورے صدر کے علاقوں میں چلتی تھی اور لوگ اس میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ آپ اگر بلڈنگیں دیکھیں، ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہو گئی، ایمپریس مارکیٹ ہو گئی، اور بلڈنگیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سب کے سب انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک مشترک بات جو آج نظر آتی ہے وہ لال اینٹ نظر آتی ہے، لال بلاک نظر آتے ہیں، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کراچی کے ساتھ ہوا کیا۔ 1947 سے لے کے 2020 تک اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ایک جھلک میں دکھا دیتا ہوں کہ جب یہ پاکستان بنا تو PWD یعنی پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا۔ وہ انڈیا میں بھی کام کر رہا تھا اور پاکستان بھی، لہٰذا جب پاکستان بنا تو اس کا نام پاک PWD رکھ دیا گیا۔ کراچی کے اندر کیونکہ کیپٹل تھا، فیڈرل کے انڈر میں آتا تھا، تو لہٰذا اس کی ذمہ داری تھی کہ جتنی بھی ٹاؤن پلاننگ کرنی ہے اس نے وہ PWD کرتی تھی، اور الاٹمنٹ بھی وہی دیتی تھی، لیز بھی وہی کرتی تھی۔ لیکن جب ایوب خان جنرل بنے پریزیڈنٹ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کیپٹل کو شفٹ کر دیا جائے اسلام آباد۔ لہذا 1960 کی دہائی سے اس پہ کام شروع ہو گیا اور بالآخر کیپٹل کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ اب صورتحال کراچی کی کیا بنی؟ ساری چیزیں، سارا فوکس، سارا کیپٹل جو اس کی ترقی کے اندر استعمال ہوا کرتا تھا، یہ ہونا تھا، وہ سارا کا سارا اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور وہاں کیپٹل بننا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ پلاننگ ہوئی، وہاں پہ پلاٹس کٹے، وہاں پہ آبادی ہوئی، وہاں پارلیمنٹ بنا، وہاں پہ اور ساری پریزیڈنشل ہاؤس بنا اور اسمبلی بنی، ساری چیزیں وہاں پر تعمیر ہوئی جو ایک کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ روڈیں بنی، پہاڑے کاٹے گئے، الغرض بہت کچھ وہاں پر ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب PWD جو تھی، جس کو ہم پاک PWD کہتے ہیں، وہ کراچی سے شفٹ ہو کر اسلام آباد چلی گئی اور ان کا مرکزی دفتر جو تھا وہ اسلام آباد میں آ گیا۔ یہاں پر ایک KDA بنایا گیا اور وہ سارے دستاویز جو کہ پاک PWD کی کسٹوڈین میں ہوتے تھے وہ سارے ٹرانسفر ہو گئے KDA کو۔ یہ KDA اسے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر کو کسی نے اون ہی نہیں کیا، کسی نے یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ وقتاً فوقتاً کام تو ہوتے رہے لیکن اس نوعیت سے نہیں ہوئی جس نوعیت سے اس شہر کا حق بنتا تھا، اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے یہ ساری کارروائی کرنے کی ضرورت تھی۔ اب ہوا یہ کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز ایوب خان کے
ختم ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کا دور شروع ہو گیا اور بھٹو صاحب کے دور میں یہاں پر کاروائیاں شروع ہو گئیں اور لوگ یہاں تک پلاٹ بیچنا شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک دفعہ یہ اپنے چیف منسٹر سے بھی کہا کہ بھائی قائد اعظم کے مزار کو چھوڑ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی تم پلاٹنگ کر کے لوگوں کو پلاٹ الاٹ کر دو۔ یہ فکر تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ صحیح لوگوں کو یہاں پر بسایا جائے، آباد کاری صحیح ہو۔ لیکن افسوس، ان کا نظریہ بہت اچھا تھا، وہ چاہتے بھی تھے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کے رہنے والے کراچی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کراچی والے پیپلز پارٹی کو یہاں پہ ووٹ نہیں دیتے تھے۔ یہاں پہلے جماعت اسلامی طاقت میں آئی، کراچی کے حوالے سے سیٹیں جیتتی تھی، اس کے بعد MQM جیتنے شروع ہو گئی، ایک دو سیٹیں ادھر سے ادھر سے جو لیاری کے علاقے کی تھی وہ پیپلز پارٹی کو مل جاتی تھی۔ لہٰذا ایک تصور یہ قائم ہو گیا کہ کراچی والے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیتے، لہٰذا ان کو نگلیکٹ کیا جائے۔ لیکن نگلیکٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پارٹیاں اور جو علاقے ان کا ساتھ بھی دیتی تھیں ان کو بھی انہوں نے نگلیکٹ کر دیا، اور آج وہاں سے بھی وہ الیکشن جیت نہیں پاتے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسئلہ صرف اتنا سا نہیں ہے، مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وجوہات، تکلیفیں تو سب عام دیکھ رہے ہیں۔ آج فوج نالے کی صفائی کر رہی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ 12 سال سے پیپلز پارٹی یہاں حکومت کر رہی ہے اور نالے کی صفائی نہیں کر رہی۔ بلدیاتی لوگوں کا دیکھیں آپ، جو کہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہے، گندگی بھری پڑی ہے، ہر طرف گند ہی گند ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک وجہ اور بھی سامنے آتی ہے، ہماری عوامی رائے، ہمارے پبلک کی ذمہ داری ہے، سیوک سینس وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہماری پبلک بھی یہ ساری گندگی اس نالے میں ڈال دیتی ہے جس سے پانی بہتا ہے، پانی گزر کے جائے گا۔ اگر اس کو آپ بلاک کر دیں گے، اس میں گندگی ڈال دیں گے، تو پھر پانی کہاں سے جائے گا؟ پانی آپ کے گھروں میں آ جائے گا اور آپ کی بربادی کرے گا، گندگی پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی، اور یہ ساری مصیبتیں آپ یہاں کے رہنے والے جھیلیں گے۔ لیکن اس کی اور وجوہات بھی ہیں۔ ہمارے یہاں ٹاؤن پلاننگ بدقسمتی سے بکی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگ جو کہ ان پراپرٹیز کا کاروبار کرتے ہیں، جن کو ہم لینڈ مافیا کہتے ہیں، وہ حرکتیں کرتے ہیں جو اس علاقے کے لیے نہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ 120 گز کے پلاٹ پہ یا 200 گز کے پلاٹ کے اوپر 8-8 10-10 منزلہ بلڈنگیں بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیے، جس ٹاؤن پلاننگ کے اندر اس کے اندر 10 آدمی یا 6 آدمی رہنے تھے، وہاں پر 60 آدمی رہیں گے تو وہاں کا ڈرینیج سسٹم کیا کام کرے گا؟ وہاں کا پانی کا سسٹم کیسے کام کرے گا؟ ریکوائرمنٹ بڑھ گئی، جگہ تو وہی ہے، پیچھے جو نیچے سسٹم پڑا ہوا ہے وہ بھی نکارا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک عرصے دراز پرانا پڑا ہوا ہے، اس کی ابھی یوٹیلیٹی جو ہے اور اس کی جو فیزیبلٹی ہے ڈیوریبلٹی کی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ ایک مقصد میرے بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی مکان بنے ہوئے ہیں کسی کا بھی نقشہ اپروو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جا کے آتے ہیں لوگ، پیسے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نقشے اپروو نہیں ہوتے، عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں۔ کتنی بلڈنگیں ہیں جن کی اسٹے ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سال گزر گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ قائد اعظم مزار کے چاروں طرف دیکھیں، ہائی اسکائی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جس پہ پابندی ہے کہ 167 فٹ سے اوپر بلڈنگ کو نہیں جانا، لیکن سالوں سال سے وہ بن کے روکی گئی ہیں، اسٹے لے لیا گیا ہے، عدالتوں اندر کیس ہے۔ ایک بلڈنگ کو تو میں جانتا ہوں جس کا 35 سال سے اسٹے چل رہا ہے اور آج تک وہ بلڈنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایسی ایک سی بریز کی بلڈنگ ہے، تو اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو کنسٹرکشن تو اس کی ہو گئی، ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، اب وہ ٹلٹ کر گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، کریک ہو گئی ہے، اب اس میں رہنے والے اور اس کے اندر کام کرنے والوں کی زندگی خطرے میں ہے کہ وہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ تو میرا مطلب بتانے کا ہے کہ کراچی شہر کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر جتنی پرابلمز ہیں وہ دو صورتوں سے آئی ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل ول نہیں ہے، دوسرا ہمارے جو مافیاز ہیں، لینڈ مافیاز ہے، اور ہماری جو پبلک ہے، یہ ان راستوں میں، ان اتھرائز جگہوں پہ جگہیں بناتی ہیں جہاں کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی۔
پھر جس وقت جہاں سے پانی کو گزرنا ہوتا ہے، اسٹریم لائن ہے پانی کی، اس کے اوپر آپ مکان بنا لیں گے تو پانی کہاں سے گزرے گا؟ تو یہ تو جغرافیکل سائنس ہے. آپ ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس نظریے سے ہم بے ترتیب ہیں. ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے اور کس طرح ہماری زندگی. بجلی والے الیکٹرک والے ہیں، وہ تار ڈال دیتے ہیں، وہ بغیر میٹر کے بجلی سپلائی کر دیتے ہیں. ان کے لوگ آ کے مہینے کے مہینے ان سے پیسے بل کے حوالے سے لے جاتے ہیں. پیسے فکس ہیں، وہ جو مرضی کریں. یہ سارا ایک سسٹم ہے. اس کو اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا سولوشن نکالنے کے لیے کوئی آپ کو ہر چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ایک چیز نہیں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ طے کر لیں کہ یہ نالے کی صفائی ہو جائے گی. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ یہ آبادی تو یہیں موجود ہے. آپ نے فوج کو لگا کے ساری صفائی کرا دی، بہت اچھا کام کیا، لیکن کل سے جب اس میں اور ڈلنا شروع ہو جائے گا اس کو صفائی کرنے کے لیے، پھر آپ اتنے ہی انویسٹمنٹ کریں گے، اتنا ہی سارا سلسلہ کریں گے. تو اس کی روک تھام کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس کی روک تھام ان نالوں کو بند نہ ہونے دیا جائے. اس کے لیے ایک پلاننگ کی ضرورت ہے. اس لیے اس کے ساتھ جتنی بھی آبادی ہیں ان کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ساری چیزوں کو ایک پیسج مل سکے جہاں سے یہ صفائی کا سلسلہ روز کے روز ہوتا جائے. اور جو ہمارے یہاں گندگی جمع ہوتی ہے وہ ساری کی ساری روز کی بنیادوں پہ اٹھا لی جائے اور اس کو کہیں اور جا کے ڈمپ کر دیا. جو ڈمپنگ پلیسز ہماری ہیں. اب ہم ذرا موازنہ کر لیتے ہیں. ہمارے علاقے کے اندر، کراچی شہر کے اندر، دو علاقے ایسے تقسیم ہم کر سکتے ہیں. ایک تو ہے ڈیفینس اور کینٹونمنٹ ایریا، اس کو ہم پوش ایریا کہتے ہیں. کچھ علاقہ PCHS کا بھی ہے، اس کو بھی آپ پوش علاقہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں پرانی آبادی ہے، پرانے لوگ رہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان علاقوں میں رہتا کون ہے؟ تو اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کے اندر سارے ججز ہائی کورٹ کے، چاہے وہ ریٹائر ہوں چاہے وہ سروس حال، تقریباً میجورٹی جو لوگ ہیں ان کی رہائش ڈیفینس یا کینٹونمنٹ کے اندر ہے. جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں کراچی کے اندر ان سب کی رہائش ڈیفینس یا کینٹونمنٹ ایریا کے اندر. جتنے پولیس والے ہیں، ہائی آفیشلس، وہ سارے کے سارے ڈیفینس یا اپنا کینٹونمنٹ ایریا میں رہتے ہیں. جتنی سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی کے ہوں چاہے وہ اندرون سندھ سے الیکشن جیت کے آئے ہوں، ان سب کے مکانات ڈیفینس یا کینٹونمنٹ ایریا کے اندر. لیکن ایک چیز وہاں پر دیکھی گئی ہے اور جو میں نے آبزرو کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر انکروچمنٹ آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو کوئی مکان اپنی حدود سے یا اس کا جو ڈیمارکیشن ہے اس سے باہر مکان آپ کو نہیں ملے. کوئی چیز آپ کو غیر قانونی بنانے کی وہاں اجازت نہیں ہے. وہاں پراپرٹی کی ویریفیکیشن ہے. وہاں پر ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہیں اور گورنمنٹ لینڈ نہیں کہلاتی بلکہ وہ آرمی لینڈ. اسٹیٹ اس کو ویریفائی اور کلیئرفیکیشن دیتا ہے جس کی لیز اے اور لیز بی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. لیکن وہاں پر کینٹونمنٹ بورڈ کا اور ڈیفینس کا رجسٹرار اور پراپرٹی بھی بیٹھتا ہے، لیکن اس کا حال وہی ہے، دونوں ہاتھوں سے وہ پیسے لوٹتا ہے اور لوگوں کو صحیح کام کے بھی وہ پیسے لیتا ہے. لہٰذا ان کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت پراپرٹی کی صحیح ویلیویشن ہوتی ہے، صحیح سپورٹ ہوتی ہے، پانی، ڈرینیج، ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہیں. جو کہیں ایسا بلاکٹ آتا ہے اس کو فوراً ٹھیک کیا جاتا ہے. اس وجہ سے وہاں پہ بارش ہوتی ہے، وہاں بھی پانی رکتا ہوگا لیکن صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے. وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ الرٹ ہوتے ہیں، ان کی مشینری الرٹ ہوتی ہے. ایسے موسم کے اندر جیسے مانسون کی بارش ہے اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پانی بارش میں ضرور کھڑا ہوگا کیونکہ نشیبی علاقہ بھی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو صاف بھی فوراً کر دیا جاتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرے علاقے ہیں ان میں بھی قیمتیں بڑی ہیں، جگہیں بہت قیمتی بھی ہیں، لیکن وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. وہاں ڈرینیج سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے کیونکہ یہ پرانی جگہیں جتنی بھی ہیں ان کی بلڈنگیں توڑ کے آپ نے ہائی رائز بلڈنگیں بنا دی. وہاں پر آبادی کا جو تناسب ہے جس میں فلیٹس ہے، اگر اس میں 20 آدمی رہنے کی جگہ تھی وہاں پر آج 600 آدمی رہ رہے ہوتے. تو یہ ڈرینیج سسٹم کیا کام کرے گا؟ ہر وقت پانی جو ہے روڈوں کے اوپر ہوتا ہے، ہر وقت پانی نہیں ملتا، ان کو لائن میں نہیں آتا، ٹینکروں سے پانی ڈلواتے ہیں. بجلی کا یہ حال ہے کہ
کہ KC والے وہاں پر اتنا ہیوی بلز بنا دیتے ہیں، اتنی بجلی ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اس طریقے سے ان کو لائٹیں وغیرہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کی پناہ کس طرح سے لوگ پیمنٹ کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو ہمت دے، اور اس پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں بجلی ہو گئی، پانی ہو گیا، یہ پراپرٹی کی ہو گیا ڈپارٹمنٹ، KDA ہو گیا، کہ SBCA ہو گیا، آپ اندازہ لگائیے جتنی سوسائٹیز ہیں وہ کوئی امپرومنٹ ہی نہیں کرتی. پلاٹ بیچ دیے، کوئی انہوں نے اس کے اندر سسٹم ان سوسائٹیز کے اندر نہیں بنایا. لوگ آباد ہو گئے، نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس ڈرینیج سسٹم. تو یہ بارشوں کا پانی، یہ خرابی، یہ گندگی، یہ کیسے نہیں ہوگی؟ اس کو تو ایک سلوشن چاہیے، اب آپ آ جائیے، ہمارے بزنس سرکل ہے، انہوں نے بیچاروں نے ہر زندگی کے ہر دور میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو بڑی فنڈنگ کی. ان کے اپنے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ پیسے مانگتے تھے، یہ دیتے تھے. آج سائٹ کا علاقہ ہے، انڈسٹریل ایریا، لانڈی کرنگی کا چلے جائیے، شاید مین روڈ تو آپ کو اچھے بہتر مل جائیں، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کے اوپر گاڑی سے یا موٹر سائیکل سے گزرنا مشکل ہے. اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ روڈ جو بنائے ہیں وہاں پر وہ ناقص مٹیریل کے بنائے گئے. اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوڈ کو ٹرک وہاں سے کیری کر سکے. اور ٹرکس کے جو ویٹ اٹھانے کی وہ فکسیشن ہے کہ اس سے زیادہ وہ ویٹ نہیں اٹھا سکتا، وہ اسے کئی گنا زیادہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو کرایہ زیادہ ملتا ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور بھیجنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا مال زیادہ باہر پہنچ جاتا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر بہتر ہونے کی بجائے دبتا چلا گیا. اب ترقی کس دور میں ہوئی؟ بے شک ایوب خان کے زمانے میں پاکستان میں ترقی ہوئی، ڈیمز بنے، روڈز بنے، اور چیزیں ہلکے اپنے معیار اور لیول پہ آتی رہیں. آبادی بھی کم تھی. اب صورت ہے اس سے کچھ بہت مختلف ہو چکی ہے، لیکن ضیاء صاحب کے دور میں اتنی خاص کوئی ترقی ہمیں نظر نہیں آتی. پھر پرویز مشرف نے کراچی کے اندر نیٹ ورک روڈ کا دیا، برجز دیے، اور اس طرح سے MQM نے بھی کام کیا اور جماعت اسلامی نے بھی کام کیا. لیکن یہ کام کرنے کے باوجود انفراسٹرکچر اس لیول پہ نہیں آ سکا کہ لوگوں کی زندگی آسان ہو. اس کی سب سے ایک اور وجہ بھی میرے نظر میں آتی ہے کہ سینسس پراپر نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر اگر آپ سینسس کریں تو کراچی کی آبادی اس وقت 3.25 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. یعنی اگر کسی وقت بھی سینسس کرے تو اس میں اب بات یہ آتی ہے کہ گھنٹی کیسے بجائی جائے، کون ہماری بات سنے. مسائل تو 101 ہیں، لیکن اس کا سلوشن دیکھنے کے لیے ہم ماضی سے تھوڑا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ کراچی کے حوالے سے ہوئی وہ صرف کہ صرف آرمی کی وجہ سے ہوئی. ایوب خان نے کی، ضیاء الحق صاحب کے دور میں تھوڑی بہت ہوئی، اور پرویز مشرف نے کی. اس کے بعد آج تک اس شہر کو جتنے بھی لوگ اس کے ہاں آئے انہوں نے اس کو لوٹا. اس کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے، یہ ایک تجارتی میگا سٹی ہے، اس میں لوگ بڑے محنتی ہیں. اگر ان کو موقع مل جائے اور ایماندارانہ طور سے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، ان کی مشکلات کم کر دی، تو اب یقین جانیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک آدمی یہاں بیٹھ جائے اور وہ ہے فوجی. کوئی بھی اچھا جنرل جو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور ان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہو، اگر وہ 3 سال اس کراچی شہر میں بیٹھ جائے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس ملک کا اور اس شہر کی ترقی بہت تیزی سے مینی فولڈ، یعنی جو تجزیہ کار معاشی بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سوچ کے اندر بھی نہیں ہوگی کہ اس شہر پورے پاکستان کو کتنی جلدی ترقی دے گا اور کس طرح سے یہاں پر لوگ خوشحال ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ پھر یہی آتا ہے کہ جب بھی فوجیوں کے ساتھ سیاستدان آ کے بیٹھے تو فوجیوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. وہ اپنی حکمرانی کی چکر کے اندر ان کی باتوں میں رگڑا کھا گئے
اور عموماً آپ دیکھیں ایوب خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، ضیاء الحق کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پرویز مشرف کے ساتھ بھی ہوا۔ تینوں کی تباہی، تینوں کو ختم کرنے والے لوگ یہ سیاستدان تھے۔ ایک ایوب خان کے ساتھ بھٹو صاحب تھے، ضیاء الحق کے ساتھ نواز شریف صاحب تھے، پرویز مشرف کے ساتھ چودھری برادران تھے۔ آپ ان تینوں جنرلز کا حشر دیکھیے کس طرح سے ان کے ساتھ اس ملک کے لوگوں نے کیا۔ لیکن مایوسی کفر ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشکلات ہمارے سامنے کھڑی ہیں، اس کا ایک واحد حل ہے، اور وہ حل ہے کہ اس کو فیڈریشن کے اندر دے دیا جائے، جیسے کہ 1947 میں یہ فیڈریشن کے پاس تھا اور اس کے اندر ہر چیزیں وفاق سے ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا اب وقت کی ضرورت یہ آ گئی ہے کہ سیاسی تعلق اس میں سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ کرپشن کسی پر بھی آپ الزام لگا دیں، ہر آدمی نے کرپشن کی، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ عوام بھی انہی کے ساتھ ملی رہی، لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے اس شہر کو لوٹا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اس کی بوٹی نوچنا بند کریں، اس کے اندر اس کے زخم پہ تیل لگائیے، مالش کیجیے تاکہ وہ زخم بھر سکے، اور لوگ ایسے روزگار پیدا کر دیجیے جس سے یہ آبادی آٹومیٹیکلی۔ سب سے بڑا پرابلم آپ سالو کرنے کا اس کے شہر کے اندر ہے پانی کا پرابلم، ڈرینیج سسٹم کا پرابلم، بجلی کا پرابلم، بلڈنگ کا پرابلم، سر چھپانے کی جگہ کا پرابلم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنے آپ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یقین جانیے ٹھگ مافیا ان کو لوٹ لیتا ہے، ان کے پاس ایسے ایسے پیسے ان سے چھین لیتا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی لیز کا کاغذ ہوتا ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ یہ تمہارا پلاٹ ہے، اس پہ تم مکان بنا لو، غریب آدمی ہے، کسی سے مانگ کے کسی تانگ کے وہ بنا لیتا ہے، کسی نے آگے گھر بنا لیا۔ تو بھائی وہ جب سسٹم سے نہیں بنے گا، کچی آبادی کی شکل ہو جائے گا، تو کچی آبادی میں تو پانی آ ہی رہا ہے۔ اب تو جو ریگولائز آبادیاں ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر پانی ہے بھائی۔ وہ سسٹم اس طرح سے ٹھیک ہونا نہیں ہے کہ آپ نے لپسٹک لگا دی، فوراً طور پہ نالے صاف کر دیے۔ یہ اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ پرماننٹ سلوشن یہ ہے کہ سسٹم کو چینج کر دیں، فیڈرل کے انڈر کراچی شہر کو دے دیا جائے، اور جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے، ان کو ہٹا دیا جائے کہ وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ جتنے بھی سویلین لوگ ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کرپشن بھری ہوئی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آپ یہ دیکھ لینا پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ مختلف علاقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں، خیرپور سے آتے ہیں، سکر سے آتے ہیں، لڑکانہ سے آتے ہیں، وہ الیکشن جیتنے کے بعد ڈیفینس کے ایریا میں بنگلے میں آگے رہتے ہیں، جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اس علاقے کو آپ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے، آپ کا ہوائی گھر تو وہاں پر ہے، آپ صرف یہاں پر کیا کرنے آ رہے، کیا لوٹ مار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ یہاں ایسا نہ کریں، یہاں پر اس ملک کے اس شہر کے اوپر کچھ رحم کریں، یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے بڑے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اور بڑی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے۔ پلاننگ ہو، صحیح طرح سے مکانوں کی لوکیشن ہو، ڈرینیج سسٹم صحیح بن جائے، یہ ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، لیکن دیٹ از اکارڈنگ ٹو پروسیجر۔ آپ کہیں سے پانی لائن ڈال دیتے ہیں، پھر آگے جا کے وہ پانی لائن ٹوٹی ہوئی ہے، خراب ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پانی تو آپ دے سکتے ہیں، کم پانی میں بھی لوگ رہ سکتے ہیں، پانی کو بڑھایا جا سکتا ہے، پانی کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن نلکوں میں تو پانی ہے، روڈ تو صحیح ہوں، کاروبار تو صحیح چلے، لوگوں کے گھروں کے اندر سکون ہو، بجلی ملتی رہے۔ آج کراچی الیکٹرک سپلائی جو ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے، اس نے کیا ہنگامہ کیا ہوا ہے، کتنے دولت لوگوں سے لوٹ رہا ہے، کیسے سے بل لے کے آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے۔ حکومت تو کیا پوچھے گی اس سے؟ ہر طرف یہی شور ہے، ہر طرف یہی رونا ہے، تو کوئی تو آدمی صحیح بات کر رہا ہے کسی کی، تو آپ سن لو، پھر کیا ہوگا؟ انارکی پیدا ہو جائے گی۔ آج کل پیچھے بارش ہوئی ہے مونسون کے ایک ہفتے پہلے، تو اس میں آپ دیکھیں لوگوں کی گاڑیاں بہہ رہی تھی پانی میں، ایسا لگتا تھا کشتیاں چل رہی ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، موٹر سائیکل والوں کی گاڑیاں، ایک تباہی کا منظر تھا۔ ٹی وی چینلز میں بھی دکھایا گیا، سب باتیں ہوئیں،
لیکن کون سننے والا ہے, کس نے دیکھنا ہے اس کو. تو میرے عزیزو, میں نے آج کافی لمبی بات اس لیے نہیں کی ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں کراچی کے جو حالات دیکھ رہا ہوں, اس کا سب سے بڑا سلوشن میری نظر میں صرف اتنا ہے کہ اس کو فیڈرل کے انڈر میں دیا جائے, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک جنرل کے ہاتھ میں ہو, وہ فیصلے کرے, اور وہ ان افسران سے, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کرپٹ ہیں, ان کا آؤٹ کر دے اور اچھے لوگوں کو لے کے آئے, اچھی پلاننگ کرے اور اثر نو اس کی تیار کرے, اس شہر کو بنائے. میں سمجھتا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, ہر شہری فوج کے ساتھ سپورٹ کرے گا کہ اس کو ایک یقین ہوگا کہ ہمارا مدد کرنے فوج آئی ہے, اور فوج پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی کرائسس آیا ہے انہوں نے فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کی تالی بجائی ہے, ان کو ویلکم کیا. آج بھی ہمارے لوگ, کراچی شہر کے لوگ یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج کو بلاؤ تاکہ یہ معاملات ہمارے حل ہوں. ہر طرف مافیا ہی مافیا ہے. آپ یقین جانیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اوپر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے. اور بات تو چھوڑ دیجئے, ہر جگہ پہ یونین ایسوسیشن, آپ دیکھ لیجئے کاروباری لوگ ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے اپنے سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ارے بھائی, جو تم لوگوں کو پیسے دے کے جلسے جلوس کر رہے تھے, وہ پیسے دے کے ابھی اپنی جگہ کو ٹھیک کر لو, ابھی اس موقع کو نہیں آنے دو تاکہ تم بلیک میل ہو, تمہارا کاروبار ہوگا, تمہیں لوگ اچھے ملیں گے, تمہیں سوسائٹیاں ملیں گی, تمہارے لوگوں کو آرام ملے گا, وہ دل سے کام کریں گے, تمہارا کاروبار بڑھے گا, دنیا میں تم ایکسپورٹ کر سکو گے. کراچی شہر کے اندر تو آپ بندرگاہ پہ چلے جائیے, وہ بندرگاہ جو انگریزوں کے زمانے میں بنی ہوئی ہے اس میں آج تک کسی نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے. آپ یقین جانیے, اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے, ابھی بھی کچھ علاقوں میں وہاں پر آپ کو سیمنٹ کے روڈ ملے گے, اور سیمنٹ بھی ایسا پڑا ہوا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ توڑنا بھی چاہیں تو معمولی مشین سے نہیں ٹوٹے گا, اس کے لیے بہت تک و دو کرنی پڑے گی. آج ہمارے روڈ بنتے ہیں گے, ایک ہفتے میں بارش ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, اکھڑ کے ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے, ہم کتنے کرپٹ ہیں. ہم اپنے ملک کے ساتھ کب وفادار ہوں گے, کس وقت ہم یہ شہر کے اون کریں گے کہ یہ ہمارا شہر ہے, ہم اس کے ملک, ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے, کراچی شہر کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے, کسی نے اس کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی. جو شخص بھی ادھر آیا اس نے لوٹا کھسوٹا, ڈیفینس میں مکان بنا لیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے اور آج وہ سیاست کے اندر ڈیفینس میں رہتے ہیں, اور ان کے گھروں میں لفٹیں لگی ہوئی ہیں جناب, لفٹیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ دنیا کی محلوں کی طرح اس میں رہتے ہیں. ووٹ مانگنے کے لیے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, جب ووٹ مل جاتا ہے, اور سب کے سب ایکسپلائٹرز ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے. ہم کسی کو سیاستدان کو کیا الزام دیں؟ عام زندگی میں ہم عام شہری کو دیکھیں, وہ بھی ہم سے اکڑ کے بات کرتا ہے, وہ بھی ہمیں گالیاں دیتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ جس طاقتور کی ساری بات ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, میں تم کو گالی دے سکتا ہوں, تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں. لہٰذا میں پرائم منسٹر عمران خان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کا مسئلہ کراچی شہر کا حل کیا جائے اور اس کو فیڈریشن میں لیا جائے. کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے, جگہ ہے, 164 اس کی اجازت دیتا ہے کہ جناب یہاں پر فیڈریشن اس کا کنٹرول لے لے اور اس کے مسائل کو حل کیا جائے, اور سخت بنیادوں پہ کیا جائے, کوئی کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے, اور ایک فارمولے کے تحت جو فیزیبلٹی بنے اس کو ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے, چاہے کسی کا گھر بیچ میں آتا ہو, چاہے کسی کا روڈ بیچ میں آتا ہو, کوئی بلڈنگ ہو, اس کو گرا دی جائے. کسی نے اگر غلط گھر بنائے میں اس کو ڈیمالش کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسے دے کے کورٹوں میں اسٹے لے کے. آپ بتائیے کراچی شہر کے جو ریونیو کے کیسز ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, اتنے بڑے پڑے جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں, اگر وہی پیسہ یہ عدالتیں ہمارے فوج کو دلا دیں کہ یہ پیسے ہم آپ کو دلواتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ پبلک کا پیسہ ہے, انہوں نے دبا کے سالوں سال 20-30 سال سے ان کے کیس پڑے ہوئے ہیں, بھائی اگر وہ مل جائے تو یہ تو عدالتیں 30 دن کے اندر ہم کو دلا سکتی ہیں, خود آپریٹ کر سکتی ہیں کہ بھئی یہ پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں, ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں. ایک فارمولہ بن سکتا ہے. ججز سارے تو خراب نہیں ہیں,
آپ ہرے پہ انگلی تو نہیں اٹھا سکتے. اب دیکھ رہے ہیں ڈیم کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے سپریم کورٹ. کسی کی ہمت ہے کہ اس میں سے 1 روپیہ نکال لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی پہ تو آپ کو بھروسہ پڑنا تھا. سندھ کے حوالے سے میں تو ہائی کورٹ کو کہوں گا کہ ایک جج مقرر کر دیا جائے, اس کے زیر نگرانی یہ سارے کام آپریٹ کیے جائیں, اور ایک جنرل اس کی ایڈمنسٹریشن کرے. اس ایڈمنسٹریشن میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. دیکھیے آج صفائی ہو رہی ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کراچی میں صفائی ہو رہی ہے. پہلے بھی تو صفائی ہو رہی تھی, سب پیسے کھا گئے. کہاں صفائی ہوئی؟ کچھ نے 2 دن نکال کے باہر پھینک دیا, تیسرے دن وہ آیا اس نے اٹھا کے اندر پھینک دیا. یہ صفائی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, اور خاص کر کراچی پہ رحم کرے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, معذرت چاہتا ہوں. دیکھ لیجیے گا, نہ دیکھیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. تھینک یو.